بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، سابق صدر اور پاک فوج کے سابق سربراہ پرویز مشرف ان خوش قسمت مسلمانوں میں شامل ہیں جنہیں کعبہ شریف کی حفاظت کرنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ ناظرین، پرویز مشرف اسلامی جمہوریہ پاکستان کے سابق صدر اور اس کی سرحدوں کے محافظ پاک فوج کے سابق سپہ سالار کی حیثیت سے یاد رکھے جائیں گے، مگر ان کا وہ کارنامہ جو ہر مومن کا خواب ہے، جس کی خواہش ہر مسلمان کی تمنا ہے، اس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ ناظرین، 20 نومبر 1979 بروز منگل اسلامی سال کے پہلے مہینے محرم کی پہلی تاریخ تھی۔ خانہ کعبہ میں نماز فجر ادا کی جا رہی تھی۔ امام صاحب نے سلام پھیرا ہی تھا کہ کچھ حملہ آوروں نے ان کو گھیرے میں لے لیا اور لاؤڈ سپیکر اپنے قبضے میں لے لیا۔ ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے یوٹیوب فیملی کا حصہ بننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ ہسٹری آف اسلام کی ویڈیو سے مستفیض ہوں۔ ناظرین، اس وقت حرم شریف میں ہزاروں نمازی موجود تھے۔ حرم شریف کے ان حملہ آوروں کا سرغنہ 27 سالہ محمد بن عبداللہ القطانی تھا، جس نے 4 سال تک مکہ یونیورسٹی میں اسلامی قانون کی تعلیم حاصل کر رکھی تھی۔ ناظرین، اس نے لاؤڈ سپیکر پر اعلان کیا کہ وہ اس صدی کا امام مہدی ہے، میرے ہاتھ پر سب لوگ بیعت کریں۔ ناظرین، محمد بن عبداللہ القطانی 500 ساتھیوں سمیت خانہ کعبہ پر حملہ آور ہوا تھا اور حرم پاک میں داخل ہونے کے بعد تمام دروازے بند کر دیے اور ہزاروں نمازیوں کو یرغمال بنا لیا۔ اس گمراہ کن ٹولے نے مقام ابراہیم علیہ السلام کے قریب جا کر بندوقوں کے زور پر دہشت پھیلانا شروع کر دی اور زبردستی لوگوں سے بیعت لینا شروع کر دی گئی۔ صدیوں کے بعد یہ پہلا موقع تھا جب خانہ کعبہ عام انسانوں کے لیے بند کر دیا گیا تھا۔ سعودی حکومت نے ان حملہ آوروں سے نمٹنے کے لیے اپنی فوج بھیجی جو بری طرح ناکام رہی۔ سعودی کمانڈرز حرم پاک میں داخل تک نہ ہو سکتے تھے۔ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پوری دنیا میں پھیل گئی کہ خانہ کعبہ پر دہشت گردوں نے قبضہ کر لیا۔ یہ سن کر مسلم امہ میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ اس وقت خانہ کعبہ کو نقصان پہنچائے بغیر دہشت گردوں کا خاتمہ ممکن نہ تھا، کیونکہ سعودی فوج ایسی مہارت نہیں رکھتی تھی۔ اس وقت سعودی حکومت کا فرانسیسی حکومت کے ساتھ دفاعی معاہدہ بھی تھا، لیکن فرانسیسی کمانڈرز غیر مسلم ہونے کی وجہ سے خانہ کعبہ میں داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ تب سعودی فرمان روا شاہ خالد نے خانہ کعبہ کے دفاع کے لیے پاکستانی حکومت سے رابطہ کیا اور کہا کہ پاک فوج بیت اللہ کا دفاع کرے۔ اس وقت جنرل ضیاء کی حکومت تھی اور پاک فوج تو پہلے ہی بیت اللہ کے تحفظ کے لیے تیار بیٹھی تھی۔ SSG کے کمانڈرز پر مشتمل ایک خصوصی دستہ ترتیب دیا گیا اور اسے حرم پاک کی پاسبانی کے لیے سعودی عرب روانہ کیا گیا۔ SSG کے ان کمانڈرز کی قیادت ایک میجر کو سونپ دی گئی، اس کا نام میجر پرویز مشرف تھا۔ جب پاکستانی کمانڈرز کا یہ دستہ حرم پاک پہنچا تو اس وقت دہشت گردوں کے قبضے کو 1 ہفتہ ہو چکا تھا۔ پاک فوج کے کمانڈر کا یہ ٹریڈ مارک ہے کہ یہ اپنے دشمن پر اتنی تیزی سے حملہ آور ہوتے ہیں کہ انہیں سنبھالنے کا موقع بھی نہیں دیتے۔ یہاں پر معاملہ کچھ مختلف تھا، کیونکہ بات خانہ کعبہ کی حرمت کی بھی تھی۔ ناظرین، میجر پرویز مشرف کی قیادت میں SSG کے کمانڈر نے حرم پاک کا کیمروں کی مدد سے جائزہ لیا۔ میجر پرویز مشرف نے دہشت گردوں کی پوزیشن کو مارک کیا اور حکمت عملی بنانی شروع کر دی۔ میجر پرویز مشرف نے سعودی حکام سے کہا کہ مسجد حرام کے صحن میں پانی چھوڑ دیا جائے
اور کمانڈرز کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے مسجد کی چھت پر اترنے کی اجازت دی جائے۔ اجازت ملنے کے بعد ایس ایس جی کے کمانڈر کا اصل ایکشن شروع ہوا۔ ایک طرف مسجد حرام کی چھت پر کمانڈرز اترنا شروع ہوئے تو دوسری جانب خانہ کعبہ کے صحن میں کھڑے پانی میں میجر پرویز مشرف کے حکم پر کرنٹ چھوڑ دیا گیا۔ اس فوری اور غیر متوقع کارروائی کی وجہ سے دہشت گردوں کے ٹاپ شوٹرز غیر فعال ہو گئے اور ایس ایس جی کے کمانڈرز کے سنیپر نے فضا سے ہی دہشت گردوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ ایس ایس جی کے کمانڈرز کی پوزیشن مضبوط ہوئی، صحن میں چھوڑی گئی بجلی بند کر دی گئی اور کمانڈرز نے بجلی کی تیزی کی طرح دہشت گردوں پر جھپٹنا اور انہیں قابو کر لیا۔ زندہ بچ جانے والے حملہ آوروں کو گرفتار کر لیا۔ دہشت گردوں کا سرغنہ محمد بن عبداللہ القطانی اسی آپریشن کے دوران پاک فوج کے کمانڈر کی گولیوں کا نشانہ بن گیا تھا۔ میجر پرویز مشرف کی ذہانت اور ایس ایس جی کے کمانڈرز کی دلیری کی وجہ سے کم نقصان ہوا اور دہشت گردوں کو خاک میں ملا دیا گیا۔ یہ وہی میجر پرویز مشرف تھا جو بعد میں پاک فوج کا سپہ سالار بنا اور پاکستان کے صدر کا عہدہ بھی سنبھالا۔ اسی وجہ سے آج تک سعودی حکومت پرویز مشرف کی عزت و توقیر کرتی ہے اور ان کے لیے خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا جاتا ہے۔ سعودی حکومت سمیت پوری مسلم امہ پرویز مشرف کی شجاعت اور بہادری کی گرویدہ ہے۔ اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ بیل آئیکن کو دبائیں۔